اگر کسی بھی طریقے سے آپ کا رزق بند ہو چکا ہے تو 2 الائچی کے دانے لے کر یہ عمل کر لو۔ اگر آپ کے رزق میں بندشیں ہیں، جادو جنات کی بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ٹھپ ہو رہا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک مشکل ختم نہیں ہوتی، دوسری مشکل آ جاتی ہے، تو ایسے میں صرف 2 الائچی کے دانوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ رزق اور دولت چھپڑ پھاڑ کر آئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، اللہ کریم جولیاں بر بر کر نوازے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جو آتا ہے پریشان ہے کہ میرا رزق بند ہے، جو بیٹیاں پریشان ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں ہوتے، کیونکہ آج کے لوگ منافق ہیں، آج کی قوم حاسد ہے، آج کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کسی کی یہی کوشش ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے۔ جب تک ہم حسد کرنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم دوسروں کی کامیابی میں خوش نہیں ہوں گے، اللہ ہماری خوشیوں میں کبھی کامیابی نہیں لے کر آئے گا۔ اسی وجہ سے آج جس کے گھر میں کوئی بچہ جوان ہوتا ہے، 4 پیسے کماتا ہے، رشتہ دار، دوست، احباب، بہن بھائی ایسا جادو جنات سے اس کا رزق بند کرتے ہیں کہ چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، ایسا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ ان کے ہنستے مسکراتے دن تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسی بیٹیاں جو خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پڑھی لکھی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ جب کوئی بندہ آپ پر شیطانی عمل کرتا ہے، آپ کے رشتوں میں بندش لگاتا ہے، کاروبار میں بندش لگاتا ہے، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کو اٹھا لیتا ہے، تو آپ دنیا میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک اس شیطانی عمل کا حل نہیں کرتے، جب تک جادو جنات کا توڑ نہیں کرواتے، آپ دنیا میں کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ الائچی کے 2 دانے ہر گھر میں موجود ہیں، آپ کے گھر میں مسالہ جات ہیں تو 2 الائچی کے دانے بھی ضرور موجود ہوں گے۔ آپ نے 2 الائچی کے دانے پر یہ رزق اور دولت کا خاص اور شرطی عمل کرنا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے بیٹھے بیٹھے اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بے صبرے ہیں، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد امیر ہونا چاہتے ہیں، جو راتوں رات اپنی تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو اللہ کریم کو راضی کر کے اللہ سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، وہ 2 الائچی کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والو، یہ رب کریم کے ایک اسم مبارکہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے۔ اب مستجاب الدعویٰ کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعویٰ اسے کہتے ہیں جو اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، جو منہ سے جو بھی نکالتا ہے اللہ اس کی من چاہی مرادیں، من چاہی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ والو، یہ 2 الائچی کے دانے آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ سکتے ہیں، آپ کے نصیب کو کھول سکتے ہیں، آپ کی رکاوٹوں کو ہٹا سکتے ہیں، آپ کی بندشوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج کی دنیا اتنی خود غرض ہے کہ آج اگر کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے مسئلے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اللہ والو، آج آپ کسی کی خوشی میں شریک ہوں گے، اللہ آپ کو بھی خوش کرے گا۔ یہ جادو جنات سے، نظر بد سے، حسد سے جان چھڑانے کے لیے 2 الائچی کے دانے بتائے گئے طریقے سے عمل کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ جب تک یہ 2 الائچی کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، آپ پر جتنے بھی شیطانی، جتنے بھی جادو جنات کرنے والے ہوں گے، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ آج آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو 2 الائچی کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ کر کے رب کریم سے اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، رزق کے لیے پریشان ہے، رزق نہیں ملتا، رزق کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ یہ 2 الائچی کے دانے بے اولادی کے خاتمے کے لیے بڑے ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ بے اولاد ہو رہا ہے۔ آج اگر 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 50 لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی۔ آج اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو لوگ نظر بد سے تباہی بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ والو،
محدثین لکھتے ہیں کہ جب کبھی آپ پر آزمائش آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود استغفار کیا کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب نے اپنی امت کو بھی اس بات کی تلقین کی، اس بات کی تعلیم دی کہ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں۔ توبہ تمام گناہوں سے بخشش کا واحد حل ہے، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے، جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، توبہ اللہ کو منانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ایسا منفرد عمل ہے کہ آج تک جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، یہ اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے گناہوں کی پکڑ ہے۔ آج ہر کوئی اکڑ باز ہے، آج ہر کوئی اپنے آپ میں شہنشاہ ہے۔ اللہ والو، اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اللہ جھکی ٹہنی کو پھل لگاتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو 4 دانے دیے ہیں تو جر کے کھائیں، عاجزی کے ساتھ کھائیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں۔ آج جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، 4 پیسے نہیں آتے، ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے، بہن بھائی کو بہن بھائی نہیں سمجھتے۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ پیسہ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہے، یہ کبھی کسی کا نہیں بنتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، تو پھر کیوں ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں؟ میرے پاس تو سیدھی باتیں ہیں۔ اگر آج ہم انسان دوسرے انسان کے ساتھ، اگر وہ بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ہم ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا شروع کر دیں، نظر بد اور حسد کرنا چھوڑ دیں، تو ہم سب کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ جو ہا پڑ جاتی ہے، اچانک ہم کسی کی گاڑی، کاروبار، گھر یا کچھ بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں، اچانک جو ہائے پڑتی ہے، یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ یہ جو ہائے ہے، یہ انسان کو لاکھوں سے ککھ پر لے آتی ہے۔ جن کے گھروں میں رزق اور دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ان کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں جب کوئی کاروبار نظر بد، حسد یا ہائے کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں، کوئی گوشت یا کوئی مہنگی چیز لے کر آتے ہیں، جو اچھا پھل لے کر آتے ہیں، تو کسی رنگدار کپڑے کے تھیلے میں لے کر آیا کریں تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ جب آپ شاپر میں کوئی چیز لے کر جاتے ہیں، آپ جہاں سے گزرتے ہیں، دیکھنے والوں کی نظریں پڑتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی ہائے پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں آئے کہ یا اللہ، ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم بھی یہ چیز خرید سکیں۔ نظر بد کے شکار جو چیز ہو جاتی ہے، پھر اس کا کوئی تاثیر و طاقت نہیں رہتی۔ اس لیے آج کے دور میں اگر اپنی کامیابی کو زندہ رکھنا ہے، اللہ کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال رہنا ہے، تو اپنی کامیابی کو چھپانا سیکھیں۔ اپنے گھر میں کھائیں پئیں عیش کریں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی کامیابی کو ظاہر مت کریں، آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہیں گے۔ میرے پاس بہت سے افراد ایسے ہیں جو کامیاب ہونے کے بعد خود کو ظاہر کر دیتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جتنی جلد کامیاب ہوتے ہیں، اتنی ہی جلد تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی کامیابی کو چھپائے رکھتے ہیں، جو خود کو ظاہر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، وہ زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے آپ کو کامیابی کا راز بتا دیا۔ آج میں نے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے رب کعبہ کی رحمتوں و برکتوں کو ہمیشہ کے لیے سمیٹنے کا وہ فارمولہ دے دیا، جس پر بہت سے محدثین، بہت سے علماء کرام آج بھی عمل کرتے ہیں۔ جو عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ جو پھوں پھاں کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ظاہری اظہار کرتے ہیں، جو اپنا پیسہ دکھاتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں رہتے۔ آج 2 الائچی کے دانوں پر یہ عمل کرنے کے بعد اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے کامیاب بنا دے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ یہ 2 الائچی کے دانوں کا عمل ہے۔
آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 7 دن میں جب آپ کا دل چاہے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، آپ کو لگے کہ کسی نے آپ کا رزق بند کر دیا ہے، کسی نے آپ کے رشتوں میں بندش لگا دی ہے، کسی نے آپ کو مجبور، لاچار، بے بس اور مقروض کر دیا ہے، تو صرف 2 الائچی کے دانوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اللہ کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، صرف اپنے مقاصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ تمام طرح کی بندشوں کے لیے، تمام طرح کی رکاوٹوں سے نجات کے لیے بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ انشاءاللہ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ طاؤس تسمیہ پڑھ کر کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے، اس میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ تب تک کوئی وظیفہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، تب تک کسی بھی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتے۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم اور اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 اعمال میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین پر دکھا دوں گا۔ یقین کیجئے کہ یہ اعمال رب کعبہ کی قسم آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور ثابت کیا کہ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی تاثیر و طاقت ہے، لیکن اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور، سب سے مجرب اور سب سے اسمود عمل یا حیو یا قیوم ہے۔ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم کو پڑھتا ہے تو اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ اللہ کریم سے جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، جیسا مانگتے ہیں، اللہ جولیاں بر کر نوازتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ صرف اور صرف ایک بار 2 الائچی کے دانوں پر یہ عمل کرے۔ اب 2 الائچی کے دانے آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ہتھیلی کو کھلے رکھنا ہے اور یا حیو یا قیوم اور اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ ہے وہ عمل جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ چاہے تو سکرین شاٹ لے کر سیو کر لو، چاہے تو سکرین پر دیکھ کر پڑھ لو، جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے۔ لیکن آپ نے 2 الائچی کے دانوں پر یہ عمل پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، اور اس دوران جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا حیو یا قیوم
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کل ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ توجہ کریں، یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کل ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دو بار ہو گیا۔ یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم صرف 33 بار 33 ٹائمز 2 الائچی کے دانوں پر پڑھ کر پھونک مار دینی ہے۔ اب 33 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 33 بار پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، یعنی کہ یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دائیں کندھے پر نظر ماری، یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم بائیں کندھے پر نظر ماری۔ اس طرح دائیں اور بائیں کندھوں پر دونوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم پڑھیں گے، دونوں فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نام اعمال لے کر پیش ہوں گے اور اللہ کو بتائیں گے آج تیرے بندے نے یہ پڑھا۔ پھر رب کریم بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مسئلے کا حل فرماتا ہے۔ اللہ والو، یہ 2 الائچی کے دانوں پر ایک ایسا عمل میں نے آپ کے حوالے کیا ہے جسے پڑھنے والا نہ ہی کبھی کسی کا محتاج رہتا ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ کریم جولیاں بر بر کر نوازتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 33 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر 2 الائچی کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ سب سے پہلے اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، لیکن آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے یہ عمل کسی ضرورت مند تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اب توجہ کریں کہ الائچی کے دانوں کا کیا کرنا ہے۔ اگر تو آپ کسی بیمار، یعنی جب کسی پر جادو جنات کا اثر ہوتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کسی بیمار کے لیے کیا ہے تو یہ 2 الائچی کے دانے آپ نے بیمار کو کھلا دینے ہیں، اور کھلانے کے بعد دیکھیے گا کہ بیمار کی بیماری جلد از جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے رزق اور دولت کی بندش کے لیے کیا ہے تو آپ نے یہ 2 الائچی کے دانے مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، یا گھر کے اس لوکر، اس دراز میں رکھیں جہاں آپ اپنی قیمتی اشیاء، پیسہ، زیورات وغیرہ رکھتے ہیں۔ اب 2 الائچی کے دانے، اگر تو آپ نے مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، یا گھر میں کسی بھی طرح کی نحوست سے نجات کے لیے یہ عمل کیا ہے تو یہ 2 الائچی کے دانے کسی کاغذ میں لپیٹ کر وزن کے نیچے رکھنے ہیں۔ وزن اتنا باری ہو، کم از کم 8-10 کلو سے جتنا زیادہ وزن ہو سکتا ہے وہ بہتر ہے۔ آپ نے 2 الائچی کے دانے سفید کاغذ میں لپیٹ کر وزن کے نیچے رکھنے ہیں۔ یقین کیجیے گا رشتوں کی بندش ختم، قرض سے نجات ہو جائے گی، اور ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کے شیطانی عمل سے آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اگر آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے، اپنی منمانی سے خود عالم بننے کی کوشش کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے سے ویڈیو مکمل دیکھ کر عمل کرتے ہیں، بتائے گئے طریقے سے عمل کرتے ہیں، بتائے گئے طریقے سے الائچی کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی رکاوٹوں سے، ہر طرح کی بندشوں سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ خدا را اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔